خطاب جاری تھا۔ اسی دوران اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے سپہ سالار ہمارے عزیز، ہمارے مشفق بھی حضرت حافظ فیصل افضل صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان اپنے ہمراہیوں کے ہمراہ تشریف لائے۔ انتہائی سکوت کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ، خاموشی سے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہوئے۔ حضرت قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی آپ کے سامنے تشریف فرما مسند خطابت سنبھال چکے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات کا سب سے پہلے کہ اس اللہ رب العزت نے ہمیں اس عظیم موضوع پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ گرد و نواح سے، قرب و جوار سے، دور سے، قریب سے آپ جتنے بھی احباب تشریف لائے، اللہ سے دعا ہے جس طرح آج اس ہاؤس میں اکٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے حوض پر بھی ایسے ہی اکٹھا فرما دے۔ شکر گزار ہوں اپنے عزیز حافظ محمد طیب زاہد کا، ان کے بھائی قاسم کا، عبدالباسط کا، دیگر رفقاء کرام کا، جمعیت علماء اسلام کے ذمہ دار ہیں اور ہمارے استاد قاری غلام فرید صاحب کی نشانیاں ہیں۔ جب بھی سیاسی سماجی کوئی معاملہ ہوتا ہے، یہ ہر وقت ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کا بھی شکریہ۔ اور اب میں بغیر تاخیر کے آپ حضرات کے سامنے اس نوجوان کو، باہمت نوجوان کو، جس کا کردار بے عیب اللہ کے فضل سے اور جس کی ضرب کاری ہے، جو نوجوانوں کا سالار ہے، اور اللہ کی توفیق اور فضل سے وہ چھوٹے سے تھے جب سے میں انہیں جانتا ہوں، مطالعے کے شوقین، انتہائی کاروباری، بڑے کاروباری، مگر کبھی کاروبار کو، دنیا کے معاملات کو اپنی جماعت کے، دین کے معاملات پہ غالب نہیں ہونے دیا۔ آپ حضرات بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی عزت اور بڑے وقار کے ساتھ ان کی آمد پر میرا ساتھ دیجئے۔ یہ کانفرنس کے لیے بھی نعرے اور اس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کے نعرے گونجنے چاہیے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنے جذبات کا اظہار کیجئے۔ نعرہ تکبیر۔ اب نعرہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا، جن کی عظمت اللہ نے بلند فرمائی، اللہ کے رسول نے بلند فرمائی۔ ان کی شان کا، ان کی عظمت کا نعرہ ہے، جس کا نہیں جی چاہتا وہ جواب نہ دے۔ جو ان کی عظمت کا، شان کا، رفت کا قائل ہے، وہ ہاتھوں کو اٹھا کر، زور لگا کر میرے نعروں کا جواب دے۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید نوجوان سستی کا مظاہرہ کر رہے بزرگ آگے نکل گئے۔ یہ تو حصہ ڈالنا ہے غلامی میں، خدمت میں، یہ حصہ ڈالنا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ نعرہ ہی ہماری نجات کا باعث بن جائے۔ اس لیے ہمت کر کے، حوصلہ کر کے، بیدار کر کے، باہر سے آنے والے ساتھی، کہاں سے، ضلع ناروال سے، ڈونگیاں سے قاری عباس صاحب، چودھری ارشد صاحب، دیگر حضرات اطراف و اکناف سے تشریف لائے اور اس بات کا بھی اظہار کیا کہ جماعتی وابستگی کس کے ساتھ ہے۔ حضرت مولانا عبدالستار حنیف ہماری جماعت کے تحصیل کے امیر، نعیم مجاہد صاحب ناظم، آپ نے کھلے دل کے ساتھ ان کی عمارت اور نظامت پر بھی اعتماد کا اظہار کیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کھل کر نعرے کا جواب دیجئے۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، اور نعروں کی گونج میں سالار یوتھ فورس حافظ فیصل افضل شیخ صاحب
حافظ فیصل افضل شیخ صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور ہم شکر گزار ہیں ان کے، وہ تشریف لائے، اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام انگنت لاتعداد بے شمار کروڑہ کروڑ اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شکر گزار ہوں برادر بزرگ رانا محمد خلیق خان صاحب پسروری حفظہ اللہ تعالی، بزرگوارم مولانا عبدالستار حنیف حفظہ اللہ تعالی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل پسرور، ان کے صاحبزادوں کا عثمان، سلمان اور جناب عبدالغفور، اور دیگر احباب مرکزی جمعیت پسرور کا کہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہاں آنے کی دعوت دی اور آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا۔ شدت سے احساس ہے ہم سب کے محبوب خطیب جناب قاری محمد یعقوب صاحب فیصل آبادی، اللہ ان کے علم و عمل میں برکات کا نزول فرمائے، ان کے زور بیان میں مزید اضافہ فرمائے۔ دو چار اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ہم اپنی زندگی میں اپنی روزمرہ معاملات کو گزارنے کے لیے اپنی محفل مجلس، اپنی نشستوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور لوگوں میں معروف ہوتا ہے یہ فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کی صحبت فلاں کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا فلاں کے ساتھ ہے۔ آج جن کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہوں گا یہ وہ لوگ ہیں جن کی صحبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور انہیں یہ صحبت کتنی عزیز تھی اس کا تذکرہ سن لیجئے۔ نبی کے ایک جانثار ہیں جن کا نام ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے فدائی جانثار اور ہمہ وقت اللہ کے رسول کے قریب رہنے کے خواہش مند، نمازوں میں بھی، آپ کی محافل میں بھی، آپ کی تعلیم کے دوران، آپ کی تدریس کے دوران، آپ کی تربیت کے دوران ہمہ وقت اللہ کے رسول کے قریب رہنے کے خواہش مند، کہ کبھی وہ لمحہ نہ آئے۔ یہ معمول تھا کہ ایسا لمحہ کبھی نہ آئے کہ آقا کی زبان سے کوئی پھول جھڑ رہے ہوں، آپ کچھ فرما رہے ہوں، ہم آپ کے پاس نہ ہوں۔ اور ایسا بھی ہوتا، نماز پڑھی، گھر گئے، پھر آ گئے، پھر گئے، پھر آ گئے۔ یہ معمول تھا ان عظیم ہستیوں کا جن کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک روز
صبحان ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ آئے، بار بار جب آئے اللہ کے رسول نے پوچھا، اور جب تیسری دفعہ آئے یا چوتھی مرتبہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صبحان کیوں آئے ہو، کیا ماجرا ہے، پریشان دکھ رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کسی بیماری میں نہیں ہوں، کسی تکلیف میں نہیں ہوں، کسی پریشانی میں نہیں ہوں، گھر میں بیٹھا تھا، بچوں میں مصروف تھا، کھیل کود میں تھا، یکا یک ایک خیال ذہن میں آیا، اور وہ خیال کیا تھا؟ ذکرت موتی و موتک، اللہ کے رسول میں نے اپنی اور آپ کی موت کو یاد کیا، آج تو جب چاہتے ہیں آپ کی محفل میں آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول جب دل اداس ہو جاتا ہے آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کے چہرہ پر نور کو دیکھتے رہتے ہیں، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پرسکون ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول اج تے موجاں لگیاں نے، جدوں تسی ٹر جاؤ گے، جب آپ چلے جائیں گے یا ہم چلے جائیں گے، آپ تو اعلیٰ ترین جنتوں میں ہوں گے، اونچے مقامات پہ ہوں گے، اعلیٰ علیین میں ہوں گے، ہمیں کون آپ کے پاس آنے دے گا؟ وہ لوگ جن کے صحبت رسول اتنی پسند ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دلوں سے سوال نکلے، ان ہستیوں کے دلوں سے سوال نکلے، وہ ہستیاں جو معیار ایمان ہوں اور اللہ خود قرار دے رہے ہوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمان لانا ہے تو ان جیسا، ایسے معیاری لوگوں کے دلوں سے سوال نکلے، اور یہ معیاری لوگ جن کے دلوں کے بارے میں رب خود کہے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو میں نے ٹٹولا، پرکھا، چیک کیا، اور ان کے دلوں میں میری محبت اور معیشت اور میری خشیت کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ ان دلوں سے سوال نکل کر لبوں سے جب باہر نکلے، آسمان سے جواب نہ آئے، میرے بھائیوں ہو نہیں سکتا۔ آقا اور غلام کی یہ گفتگو زمین پہ جاری ہے، اللہ آسمانوں پہ دیکھ رہے ہیں اور جبریل کو طلب کرتے ہیں، اے جبریل آ ذرا، میرے محبوب کا غلام اس کے در پہ کھڑا یہ سوال پوچھ رہا ہے۔ آج زندگی میں تو بھاگ جاگ گئے، نصیب جاگ گئے، بخت جاگ گئے، ہمہ وقت اللہ کے رسول کی صحبت میں اثر، ہمہ وقت اللہ کے رسول کا ساتھ میں اثر، ہمہ وقت اللہ کے رسول کی محفل اور مجلس میں اثر ہے۔ جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، ایسا نہ ہو ہم رسول اللہ سے جدا ہو جائیں۔ یہ سوال پوچھنے ایک غلام اپنے آقا کے در پہ آیا ہے، ایسا نہ ہو ان کی گفتگو جاری رہے، جاؤ تاخیر نہ ہو جائے، فوراً یہ سوال کا جواب لے کے زمین پہ چلے جاؤ۔ اور جبریل یہ آیا مبارکہ لے کے آئے، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ہمہ وقت ان کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگیوں کو بسر کرے گا۔ اللہ نے ان کے لیے پیغام بھیج دیا، ان صحابہ کے لیے، ان جانثاروں کے لیے، رسول اللہ کی صحبت میں بیٹھنے والوں کے لیے، رسول اللہ کی مجلس کے رفیقوں کو یہ پیغام اللہ نے بھیج دیا، غم نہ کرو، جس طرح دنیا کی زندگی میں تم اللہ کے رسول کے رفیق ہو، آپ کی محفل میں بیٹھنے والے ہو، جنتوں میں بھی اللہ نے تمہیں اللہ کے رسول کا رفیق بنا دیا ہے۔ یہ مقام ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، یہ مرتبہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یاد رکھنا، جس طرح رسول اللہ کا ساتھ صحابہ نے دیا ہے، یہ وہ علیحدہ ہی ہستیاں تھیں، اور کیوں نہ ہو، یہ میں بات جگہ جگہ کر رہا ہوں۔ آج کے ایس پی اور ایس ایس پی اور ڈی ایس پی اور اسسٹنٹ کمشنر کے پروٹوکول اور اس کے پی اے پرسنل اسسٹنٹ کے لیے تو وہ لوگ مقرر ہوں جس کی کلیئرنس ایجنسیاں دیں کہ اس بندے کا ٹریک ریکارڈ درست ہے۔ آج کے ہمارے صدر اور ہمارے وزیر اعظم کے ارد گرد اس کے افسران، وزیران، اس کے مشیران کا تقرر ایجنسیوں سے کلیئرنس لیے بغیر تو نہ ہو،
میں پوچھنا چاہتا ہوں آج کی 14ویں صدی کی اس ریاست پاکستان کے وزیر اعظم اور صدر کے اور دیگر افسران کے گردا گرد عملے کی تقرری تو کلیئرنس کے بغیر نہ ہو، چھانٹی کے بغیر نہ ہو، پرکھ کے بغیر نہ ہو، جانچے بغیر نہ ہو۔ وہ جو جہانوں کا بادشاہ تھا، دو عالم کا رحمت للعالمین بن کے آنے والا تھا، جو ریاست مدینہ کا تاجدار تھا، جو تاجدار ختم نبوت تھا، جو تاجدار انبیاء تھا، وہ دنیا میں آنے لگا ہے، دو جہانوں کا بادشاہ بننے لگا ہے۔ جب اس کے وزیروں، اس کے مشیروں، اس کے افسران، اس کے پروٹوکول کی باری آئی تو پھر کیوں نہ رب نے چیک کیا؟ اور اللہ کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، محمد کی جماعت میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں، کوئی ایک شخص ایسا نہیں، کوئی ایک وزیر ایسا نہیں، کوئی ایک مشیر ایسا نہیں، کوئی ایک سالار ایسا نہیں، کوئی ایک سپاہی ایسا نہیں، کوئی ایک افسر ایسا نہیں جس کو میں نے ٹٹولا نہ ہو، جس کو میں نے پرکھا نہ ہو، جس کو میں نے چیک نہ کیا ہو۔ رب کا قرآن کہتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، ساری تعریفیں جہانوں کے رب کے لیے ہوں اور سلام ہوں ان لوگوں پر جن کو رب نے منتخب کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر طبری میں، دیگر کتب میں جناب مفسرین اور محدثین یہ بات لکھتے ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود بھی فرماتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے مصداق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن کو اللہ نے منتخب کیا، جن کے دلوں کو چیک کیا، جن کے دلوں کو ٹٹولا۔ سب سے پاک، سب سے مطہر، سب سے پکیزہ، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا دل جناب محمد الرسول اللہ کا تھا۔ ان کو دیکھ کر تاجدار ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، اور آپ کے بعد جو سب سے پکیزہ لوگ تھے انبیاء کے بعد، ان کو محمد الرسول اللہ کا صحابی بنا دیا۔ یہ مقام و مرتبہ ان سے چھینا نہیں جا سکتا۔ وقت مختصر ہے، ایک چھوٹا سا مصرع آپ کے نام کر کے اجازت چاہوں گا، اور اہل اقتدار سے ارباب اختیار کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جناب امیر محترم کا، کہ ہمیں یہ وطن عزیز ہے، اس کا امن عزیز ہے، اس کا استحکام عزیز ہے، کیونکہ یہ وہ وطن ہے جس کے قیام کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے ہجرتیں کی، اپنا مال و جان نچھاور کیے، اپنے کتب خانے نچھاور کیے، اپنی نسلوں کو قربان کیا، اپنی عزتوں عصمتوں کو قربان کیا۔ اس لیے اس کا امن اور اس کا استحکام ہمیں عزیز ہے، اور ہم اس کے امن کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کا امن یقینی بنانا صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ محرم آتا ہے، آپ سب علماء اہل سنت کو بلاتے ہیں، ہم یقین دہانی کراتے ہیں، تعاون کی، امن قائم رکھنے کو یقینی بناتے ہیں، لیکن آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب اہل سنت کے تمام مکاتب فکر اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھاتے ہیں، دوسرے فریق کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا جو اس ملک کے امن کو تہہ تہہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور کون ان کو پشت بنائی دیتا ہے کہ ایک زبان بندی کے آرڈر رکھنے والے شخص کی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسلام آباد میں تقریر کروائی جاتی ہے؟ اور کون ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا وہ مشیر جو راتوں رات ٹکٹیں تھما کر اس کی لندن روانگی کو یقینی بناتا ہے؟ ایسے لوگوں کو بے نقاب کیا جانا چاہیے، اور کیا آپ مطالبہ کرتے ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے؟ جو پاکستان کے امن کو تحت تک کرے اس کو قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے، جو پاکستان کے امن کو برباد کرے اس کو قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے، اور یہی ہماری جماعت کا مطالبہ ہے۔ اس کا امن ہمیں عزیز ہے، لیکن یہ یک طرفہ ٹریفک کا مطالبہ ہم سے نہ کیا جائے، دوسرے فریق سے بھی اس کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی یقین دہانی حاصل کی جائے۔ اور ہم سے بڑھ کر پرامن کون ہوگا؟ ہزاروں کا اجتماع ہے، بار ایک بھی نفری والے کو ہم نے تنگ نہیں کیا۔ ہم اپنے بھائیوں پہ بوجھ نہیں ڈالتے کہ آ جاؤ ساری رات یہاں پہ کھڑے رہو۔ ہم کسی کو نہیں کہتے یہ رستے بند کر دو، ہم کسی سے مطالبہ نہیں کرتے یہ دکانیں بند کر دو، یہاں پہ خاردار تارے لگا دو، آؤ موبائل کی سروس ختم کر دو۔
ہمارے آنے سے نہ کوئی گملہ ٹوٹتا ہے، نہ کسی کے لیے کوئی خدشہ ہے، نہ خطرہ ہے، سب کچھ زندگی چلتی ہے۔ یہ ہے ہمارے امن کی ذمہ داری، یہ ہے ہماری امن کی یقین دہانی۔ اور آخری بات، جس بات کا وعدہ کیا تھا آپ نے بھی دہرانا ہے، وہ شعر پنجابی کا عام فہم ہے، دہرائیں گے انشاءاللہ۔ میں بولوں گا، آپ نے پیچھے بولنا ہے، اور میں انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ بن یار نبی دیاں، اونچی بولنا ہے، بن یار نبی دیاں، جو نبی کے یاروں کا یار ہے خاموش نہ رہے، بن یار نبی دیاں، اونچی آواز میں بن یار نبی دیاں، جے شاکی تے آ چل مدینے، جے شاکی تے آ چل مدینے، ویہلا جوڑ مزاراں دا، ویہلا جوڑ اہل محبت، اہل پسرور کی محبت کو سلام۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔